الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ بہت قیمتی زندگی ہے. زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کا ہر سانس بہت قیمتی ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے تکلیف کو اٹھانا ہے، اس کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنی ہی محنتیں ہیں، اتنی ہی تکلیفیں ہیں. تو زندگی بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے. اس قیمتی سرمایہ کو، قیمتی اس تحفے کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے، ادھر ادھر کے اندر گپ شپ میں اپنی زندگی کی گھڑیوں کو برباد کرنے سے اپنی زندگی کو بچانا ہے. صبح ہوئی ہے، معلوم نہیں شام ہوگی کہ نہیں ہوگی. دوپہر ہوئی ہے، معلوم نہیں رات کا سونا نصیب ہوگا کہ نہیں، کہ پھر قبر کی مٹی نصیب ہو جائے. جب اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر جب آنکھ کھولتے ہیں، گھر کے سارے ممبر کو، سارے افراد کو خوشحال میں، اچھی حالت میں پاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ جس رب نے مجھے سلایا تھا، جس رب نے میرے گھر والوں کو سلایا تھا، بہترین نیند کی نعمت سے نوازا تھا، الحمدللہ نیند مکمل ہو چکی اور اس وقت میں بہت اچھی حالت میں بیدار ہو رہا ہوں. یہ رب کا احسان ہے. گویا کہ رب ایک نیند دے کر، ایک نئی صبح دے کر مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں رات کو بہترین نیند کی نعمت سے مالا مال کیا تھا. کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں
کو اور اپنے بدن کے اعضاء کو رگڑ رہے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی کس حال میں وینٹیلیٹر پر سویا ہے اور اپنی زندگی کی سانسوں کو پورا کر رہا ہے، اس رب کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک دین دے کر، ایک نئی صبح دے کر اس بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ اے میرے بندو، تم نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ رات کو بڑے خوشحال میں سوئے تھے، جب صبح میں بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں نہیں کھل سکی، گھر والے رو رہے تھے، بیوی اپنے شوہر کو ہلا رہی تھی، بیٹے اپنے باپ کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے باپ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے، میرے طرف سے کیا تکلیف ہو گئی ہے، لیکن وہ زبان جو بہت زیادہ بولتی تھی وہ خاموش رہ گئی ہے اور ان گھر والوں کو یہ کہہ کر جا رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو میں میری زندگی کی سانسیں پوری کر کر آخرت کی سفر کی طرف جا رہا ہوں، تمہاری زندگی بھی اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا اتنی ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دین نام ہے دو چیزوں کا، ایک حقوق کا اور دوسرا ہے حدود کا، کہ حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، دوست و احباب کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اگر سفر کر رہا ہے تو سفر کے اندر جو وقتی طور پر ہمارا ساتھی بن جاتا ہے اس کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، دنیا کی ہر مخلوق کے حقوق ہمارے اوپر ہے۔ اور فرمایا یہ حقوق کو جو حدود ہم نے بتائی ہے، جو باؤنڈری بتائی ہے، اس باؤنڈری اور اس دائرے میں رہ کر ان تمام حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی درخت ہوتا ہے وہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ بھائی یہ درخت ایسا خوبصورت ہے، وہ پھل دیتا ہے، تو پھر گھر والے بھی، چھوٹے بچے بھی اور گھر کے تمام لوگ بھی اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی درخت کروا ہے جس میں کرواہٹ ہے تو کوئی اس کی اتنی حفاظت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کانٹے والا درخت ہے تو لوگ اس سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو سمیٹ کر ایسے بچا کر نکل جاتے ہیں کہ کہیں میرے بدن کے اندر وہ کانٹے چبھ نہ جائے۔ تو جس طریقے سے پھلدار درخت کی حفاظت کی جاتی ہے، دنیا میں بھی جو آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لوگ اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور رب کو بھی وہی بندہ پسند ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور جس طریقے سے کانٹے والا درخت ہوتا ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوئی اس کو اپنے جیب میں نہیں رکھتا کہ بھائی اس کے کانٹے بہت خوبصورت ہیں، اس کے کانٹے بہت موٹے ہیں، چلو اس کو اپنے جیب میں رکھو۔ لیکن اگر کوئی پھول ہوتا ہے، کوئی فروٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کو چاہے کتنی بھی مہنگا ہو اس کو خرید لیتے ہیں، اس کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی اچھے اخلاق والا ہو، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو تو لوگ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں تین طرح کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو کبھی اپنے فائدے کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے، اگر اس کو اپنا فائدہ نہ ملے تو وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے۔ جو علماء نے لکھا کہ یہ ایسے جانور ہے اگر اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو کسی دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتے، لیکن دوسرے جانور وہ ہے جیسے شیر ہے،
کہ جب اس کو اپنی خواہشات اور اپنی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ شیر سامنے والے دوسرے جانور پر حملہ کر کر اس کو کھا کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، لیکن جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس جانور کو اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے. کہ جب دوسری مرتبہ بھوک لگے گی دوسرے جانور پر حملہ کرے گا، جو جانور پہلے چھوڑا ہے اس پر وہ منہ نہیں مارتا. اور تیسرا جانور، تیسری قسم وہ سانپ اور بچھو ہے، جس میں اس کا اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہیں، بس اس کی نیت یہی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو نقصان پہنچائے. جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اگر وہ کسی کو ڈنک مارتا ہے، کسی کو کاٹ ڈالا ہے تو اس کاٹنے میں اس سانپ کو اور اس بچھو کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ سامنے والے کا نقصان کرے گا. یہ تین قسم میں سے پہلے والی قسم کہ جو اپنی ذات، اپنے مفاد اور اپنے فائدے کی بنیاد پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کہ مومن کی صفت یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کی بنیاد پر کسی سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچائے. اس دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی سے متاثر ہو سکتا ہے اور کسی سے بہت زیادہ جلدی کسی کی چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اس کے اخلاق ہے. مالداری نہیں، غریبی نہیں، اس کا عہدہ اور منصب نہیں، وہ بعد میں ہے. سب سے پہلی چیز اس کی اخلاق، وہ سامنے والے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں. ایک دیہاتی قسم کا ایک آدمی کہیں سے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے پہلے وہ اپنے جب پیشاب لگا تھا، پیشاب کی ضرورت تھی، مسجد کے صحن کے اندر کسی کونے میں پیشاب کرنے لگی. صحابہ کرام دیکھتے تھے غصے ہوئے اور صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنا چاہا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو منع کیا، روکا کہ نہیں، ان کو پیشاب کرنے دو. جب پیشاب کر لیا صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ وہاں پانی بہا دو، جگہ کو پاک کر دو. اس آدمی کو وہ کچھ نہیں کہا. جب اس آدمی کو اللہ کے نبی کی مجلس میں لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو برا بلا نہیں کہا. اس کو یوں کہا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، یہاں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کو مسجد کی آداب سکھائے، اس کے سامنے مسجد کی فضیلتیں بیان فرمائی اور ایسے اخلاق کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے کہ جب وہ واپس اپنی بستی میں جا رہا تھا تو ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کا نظم انتظام کر دیا. سواری نہیں تھی، ایک سواری کا انتظام کر دیا. جب وہ اس سواری پر بیٹھ کر اپنی بستی میں جا رہے تھے تو وہ چلانے لگے. اپنی بستی کے اندر جیسے ہی پہنچے اور آواز لگائی، اے قبیلے والوں، اے میرے ماموں، اے میرے چچا. سب لوگ باہر نکلے، پوچھا کیا ہو گیا ہے. اس آدمی نے کہا کہ میں نے ایک ایسے معلم کو، ایک ایسے استاد کو، ایک ایسے شیخ کو دیکھا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ بہت خوش ہو، چلا رہے ہو. فرمایا وجہ یہ ہے کہ آج میرے سے یہ حرکت پیش آئی، لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا ہے نہ مجھے برا بھلا کہا ہے. میرے ساتھ ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو انہوں نے اس اخلاق کے ساتھ، اخلاق کی وجہ سے اپنے دل میں جو اثر لیا تھا انہوں نے اس جا کر اپنی بستی والوں کو وہ اثر بتلایا اور یہ اخلاق بتلائے. تو اس بستی کے 300 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے. میں کسی کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کروں اور کوئی کسی کے سامنے 1 گھنٹہ نصیحت کرے، وہ 1 گھنٹے کا بیان اور 1 گھنٹے کی نصیحت یقیناً فائدہ پہنچائے گی، لیکن اس سے زیادہ جو فائدہ آدمی کو اپنا اخلاق، لوگوں کا روزانہ کا رہن سہن اور روزانہ کے طور طریق جو سامنے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں
وہ کئی گھنٹوں کے بیانات سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رہن سہن لوگوں کے ساتھ کیسا ہو، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ اس لیے اخلاق کے 3 درجات بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ اخلاق کریمانہ، جس کو اخلاق عالیہ بھی کہتے ہیں، کہ اخلاق عالیہ وہ اخلاق ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا، بنی اسرائیل کو دیا، کہ اگر کوئی تمہارے پاس تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، تمہارے کو کوئی ظلم کرے، تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا سامنے والے نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ عیسائی کو جو حکم دیا گیا، ایک قدم آگے بڑھ کر، کہ جب سامنے والا تکلیف پہنچائے تو آپ اس کی تکلیف کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اسی لیے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو ہم اس کو اس کے سامنے دوسرا گال کر دیتے ہیں تاکہ وہ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس امت کو جو اخلاق دیے گئے وہ اخلاق عظیمہ ہے، جو بہت اعلی اخلاق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاں غزوہ احد کے میدان میں اور غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو جن جگہ پر متعین فرمایا تھا کہ آپ کسی جگہ پر ٹھہرے رہنا جب تک کہ میرا حکم نہیں آ جاوے، جب تک کہ میں آپ کو وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہ دوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابہ کی اجتہادی غلطی ہوئی اور صحابہ نے یہ سمجھ لیا کہ جنگ ختم ہو گئے، اور جیسے ہی وہاں سے ہٹے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان میں نہیں آئے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا تھا اور اس حملے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کیسے تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو؟ صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی، اس اجتہادی غلطی پر جو اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہوئی ہوگی وہ ظاہر ہے، لیکن قرآن میں حکم نازل ہوا فاعفو عنہم، آپ ان کی غلطی کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کرو اللہ سے، وشاورہم فی الامر، بلکہ نہیں صرف معاف نہیں، معاف پر کام نہیں چلے گا، معاف کر دو، دوسرے نمبر پر فرمایا ان کے لیے استغفار کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا آپ اپنی کمیٹی میں، آپ اپنی مجلس شورا میں ان صحابہ کو شامل کرو۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، اس لیے دوسری حدیث میں آیا سلمن قطعت واعف عمن ظلمت، معاف کر دو اس کو جو تم کو تکلیف پہنچائے۔ یہ دنیا ہے، دنیا تو ہے ہی تکلیف کی جگہ ہے، معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی کے سامنے ایک اور دوسرے صحابی کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جو صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آخر اس صحابی کا کون سا ایسا عمل ہے جس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ صحابی اس صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے گھر پہ 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں، کوئی عرض نہیں، ہمارے جیسے تکلف نہیں، میں آپ کے پاس آیا تھا اس کام کے لیے، میں چاہتا آپ سے ملاقات کروں، نہیں، یہ ہمارے سامنے بناوٹی چلتے ہیں۔ یہاں تو صحابہ کرام کی زندگیاں یہ تکلفات سے خالی تھی، ان کے سامنے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ظاہر کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے اس صحابی سے کہا کہ میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن ختم ہوئے، کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو اس لیے مہمان بن کر آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن وہ بشارت کس عمل کی بنیاد پر دی؟ وہ عمل میرے سامنے کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، روزے آپ رکھتے ہیں، روزے میں بھی رکھتا ہوں، دوسری عبادتیں آپ کرتے ہیں، میں بھی انجام دیتا ہوں، آخر کون سا ایسا عمل ہے جس بنیاد پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ وہ سوچنے لگے ایسا تو کون سا عمل؟
بہت سوچا، اپنی زندگی پر غور و فکر کیا، کہا ایک عمل ہے، ایک عمل۔ فرمایا کون سا عمل؟ کہ میں رات کو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینہ سے پاک اور صاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی، میں دوسرے دن بدلہ لینے کا پلان نہیں بناتا، میں اس کو دوسرے ذریعے سے سامنے والے کو بدنام کرنے کی پلاننگ نہیں بناتا، بلکہ میں رات کو سوتا ہوں، اس سے پہلے میں اپنے دل کو تمام کدورت سے اور تمام نفرتوں سے اور تمام چیزوں سے اپنے سینے کو پاک کر دیتا ہوں۔ ایک عمل ایسا ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ اب بتاؤ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے سینے کو کینہ سے پاک کر دیتا ہوں، تو کینہ کس کو کہیں گے؟ کینہ کہیں گے اس کو کہ جیسے کسی سے میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، سامنے والے نے کوئی تکلیف پہنچائی، اب دل میں اس کو پکائیں گے، اب دل میں یہ پلاننگ بنائیں گے، اس کو میں کسی بھی طریقے سے اس کو بدنام کروں گا، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، چاہے کاغذات چھپوا کر، چاہے کسی اور چوراہے پر بیٹھ کر، چاہے کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے اپنی مشوروں کے اندر اور اپنی پلاننگ میں، اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر کے سامنے والے کی عزت پر ایسا ڈبہ ڈالوں گا، وہ زندگی بھر اپنا چہرہ نیچے سے اوپر نہیں کرے گا۔ کینہ آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ جو آدمی کینہ رکھتا ہے دل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا، جہاں لیلۃ القدر میں جہاں بہت سارے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس مبارک رات میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنے سینے کو کینے سے پاک نہیں کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے سینے کو گندگیوں سے پاک نہیں رکھتا ہے، جو اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنے دوسرے رشتے داروں کے بارے میں، اپنے محلے والوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھ کر روزانہ پھر اس کو بدنام کرنے کی، روزانہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگ بنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مہمان آ گئے، بانی کو حکم دیا کہ جاؤ کچھ کھانا وغیرہ ہو تو لے آؤ، مہمان یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ بانی اپنے گھر میں گئی تو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، صرف شوربہ تھا۔ وہ شوربہ گرم کر کے وہ بانی لے آ رہی تھی، جیسے ہی لائی ہے نظر کسی اور طرف تھی، فوراً وہ شوربہ جو پیالے میں تھا وہ پیالہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر اور آپ کی بدن مبارک پر گر گیا، ہاتھ میں سے چھوٹ گیا، کپڑے خراب ہو گئے۔ اس بانی نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل رہا ہے، تو فوراً اس نے اس بانی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو معاف کرنے والے۔ تو کہا حضرت حسین نے، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، تو نے میرے چہرے کی حالت دیکھ کر تو نے یہ آیت پڑھی ہے، جا میں اس آیت کے بدلے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، یعنی غصہ ٹھنڈا ہوا۔ جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا اس بانی نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، تو حضرت حسین نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر وہ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، بدلہ نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، غصے کا اظہار نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، قرآن کی تلاوت اور زیادہ ہوگی، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام عبادتوں کے کرنے کے باوجود ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمیں اس کا فائدہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں فائدہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمارا سینہ لوگوں کو کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنیوں سے، حسد سے پاک نہیں ہے۔ اسی لیے ان عبادتوں کے ذریعے سے جو ہمیں لذتیں ملنی چاہیے، ہمارے اندر جو نورانیت بننی چاہیے، جو طاقت ہونی چاہیے، جو ایمانی پاور مضبوط ہونا چاہیے، وہ ہمارا ایمانی پاور مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی مسجد کے اندر ہے یا اپنے گھر میں ہے، اے سی بھی چالو ہے، کھڑکیاں بھی کھلی ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ٹھنڈی ہوا کے لیے کھڑکیوں کو بند کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہترین انتظام کرنا پڑے گا۔
تو نمازیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کے نیچے کتنے حقوق ہیں؟ ان حقوق نے ہم نے کہاں ادا کیا؟ اپنی بیوی کے حق، بچوں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، ان تمام حقوق کو ادا کرتے کرتے اگر کوئی آدمی عبادتوں کو کرتا ہے تو پھر عبادتوں کے ذریعے سے ان تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ وہ صحیح معنی میں منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ یہ اخلاق ہونے چاہیے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہو۔ آدمی کپڑا ایسا پہنتا ہے کہ میرے کپڑے پہ ایک دبا نہ لگے، زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہماری زندگی پر کسی کا ایک دبا نہ ہو، کوئی انگلی نہیں اٹھاوے ہمارے اوپر۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ آدمی بازار میں جاتا ہے سیب خریدنے کے لیے، فروٹ خریدنے کے لیے، اور وہاں جا کر ہاتھ میں اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں کون سا پھل اچھا ہے، کون سا خرابی والا ہے۔ میرا اور آپ کا رب بھی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کون سا دل لے کر آیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر آیا ہے، اچھا دل لے کر آیا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کی نبی کی محبت ہو، جس دل میں علماء کے بارے میں محبت ہو، جس دل میں قرآن کے بارے میں محبت ہو، جس دل میں اذان کے بارے میں محبت ہو، دین کے سارے شعبے کی محبت ہو۔ میرا اور آپ کا رب بھی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ نمازیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر ان تمام حقوق کو ساتھ ساتھ میں ادا کرنا ہے، تب جا کر ہماری گاڑی منزل مقصود پر پہنچے گی۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقوق ادا کب ہوں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہم جانیں بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، دوست احباب کے حقوق کیا ہے۔ ان حقوق کو معلوم کرنا پڑے گا، تب جا کر ہماری زندگی بہترین سے بہترین بن سکتی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔